جو ختم کرنا ہے بدعت رضا رضا بولو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سمیر شیخ نالا سپارہ سے انہوں نے پوچھا کیا انٹرنیٹ اور ٹی وی پر نعت تقریر اور قرآن پاک کی تلاوت سننے سے ثواب ملتا ہے؟ نعت پاک وغیرہ ویڈیو کی شکل میں دیکھنے سے یا تلاوت قرآن کریم ویڈیو کی شکل میں دیکھنے سے کوئی ثواب نہیں ہے، چونکہ ویڈیوگرافی حرام ہے اور علماء کرام کی ایک بڑی جماعت کا اس پہ اتفاق ہے۔ البتہ اگر آڈیو میں قرآن کریم سنا جائے اور اس کے معنی و مفاہیم پر غور کیا جائے تو انشاءاللہ ثواب کی امید ہے، اور اسی طرح نعت پاک اور تقریر کا بھی مسئلہ ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آفتاب شیخ فرام ممبئی سے انہوں نے پوچھا کیا سوشل نیٹ ورکنگ ایپ جیسے یوٹیوب ETC وغیرہ سے پیسے جو ملتے ہیں کیا اس کا لینا جائز ہے؟ جی ہاں، اس کا لینا جائز ہے۔ اگر آپ کا اپنا کوئی ایسا چینل ہے جو صرف اسلامی باتیں نشر کرتا ہے اور دعوت و تبلیغ کے کام سے جڑا ہوا ہے تو اس پر جو ہے یوٹیوب والوں کی جانب سے، کیونکہ وہ بیچ میں اپنا ایڈ جو ہے وہ ایڈ کر لیتے ہیں اور پوری طریقے سے وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے، تو آپ کے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے لوگوں نے کلک کیا لیکن اس نے اپنا ایڈ اس میں مینشن کیا ہے، تو جب اس کے ویورز بڑھ جاتے ہیں تو زیادہ تعداد میں لوگ ایڈ دیکھتے ہیں، تو جس چیز کا ایڈ ہوتا ہے لوگ وہ چیز خریدتے بھی ہیں، نہیں بھی خریدتے ہیں، بہرحال اس کا وہ پیسہ دیا جاتا ہے، اس کا لینا جائز ہے، اس میں کوئی خبر نہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ رضوان احمد قادری ممبئی کاندے ولی سے انہوں نے پوچھا گھر میں بچے جو گڑیا ڈال سے کھیلتے ہیں کیا اس کا گھر میں رکھنا جائز ہے؟ نہیں، ڈال وغیرہ چونکہ وہ مورت ہے، تصویر ہے، مجسمہ ہے اور سایہ دار تصویر ہے، تو اس پر تو کسی بھی عالم کا اختلاف نہیں ہے کہ سایہ دار تصویر حرام ہے۔ علماء نے جو اختلاف کیا اس زمانے میں بعض لوگوں نے وہ غیر سایہ دار تصویر پر کیا ہے، تو بہرحال ڈال وغیرہ چونکہ وہ سایہ دار ہے، اس کا بچوں کو اس کا عادی نہیں بنانا چاہیے، بلکہ کچھ دوسرے کھلونے دیے جائیں جو جس میں تصویر نہ ہو، اور اس طرح بچوں کو گناہ سے بچایا جائے، بلکہ لا کر دینے والا گنہگار ہے اور وہ بچوں کی وجہ سے گنہگار ہو رہا ہے، تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور بچوں کو بھی اچھی باتوں کا عادی بنا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد اسلم جدہ سعودی عربیہ سے انہوں نے سوال پوچھا حضرت کی بارگاہ میں سوال ہے کیا بہو اپنے ساس سسر کے ساتھ حج کے لیے جا سکتی ہے جبکہ اس کا شوہر جدہ میں رہتا ہے اور وہ بھی پہنچنے کے بعد ساتھ مل کر حج کرے گا؟ جی ہاں، بہو اپنے ساس سسرے کے ساتھ حج بیت اللہ پر عمرہ کے لیے یا ایسے سفر پر جو 3 دن کی مسافت پر ہو جا سکتی ہے، خواہ اس کا شوہر جدہ میں ملے یا نہ ملے، اپنے ساس سسر کے ساتھ وہ حج پر جا سکتی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد انس رضا اظہری فرام ادے پور راجستھان سے انہوں نے سوال پوچھا کیا گھر میں پیسے جس پر تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے اسے کھلا رکھنا بنا اس کو ڈھاکے بنا کور کیے رکھنے سے برکت کے فرشتے نہیں آتے؟ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ نوٹ جو ہے وہ ہماری ضروریات میں سے ہے اور کوئی بھی اسے اس لیے نہیں رکھتا کہ اس میں تصویر ہے گاندھی کی، بلکہ کوئی بھی اسے اس لیے رکھتا ہے کہ وہ ہمارے کفالت کی، ہمارے نان و نفع کی، ہماری دنیاوی اور معاشی ضروریات کی چیز ہے، وہ ایکچوئل میں کرنسی ہے، ویلیو تو اس کی کچھ نہیں ہے، کاغذ ہے، لیکن کرنسی کی وجہ سے اگر نوٹ گھر میں کھلے ہوئے ہوں تو یہ سمجھنا کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی اسے ڈھانک کر رکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بہتر ہے، اچھی بات ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عدنان حنفی رضوی نے ممبئی سے سوال پوچھا زید نے نکاح کیا لیکن اپنے بیوی کے حقوق مثلا اس کا خرچ وغیرہ نہیں دیتا ہے، ایسے شخص پر شریعت کا کیا حکم ہے؟ ساتھ ہی بیوی کے حقوق پر بھی کچھ ارشاد فرما دیں تاکہ زید کی اصلاح ہو۔ اسلام نے جہاں تمام لوگوں کے حقوق بتائے حتیٰ کہ جانور کے تک حقوق بتائے ہیں، اس نے میاں بیوی کے حقوق کی بھی ہمیں آگہی قرآن و سنت کی روشنی میں دی ہے کہ بیوی کے شوہر پر کیا حق ہیں اور شوہر کے بیوی پر کیا حق ہیں۔ ان کی تفصیلات کے لیے ایک کتاب اور ایک لمبا چوڑا واعظ درکار ہے، مختصر سے وقت میں اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی، یعنی اللہ نے
ایک ہی قطرے آب سے، پانی کے قطرے سے 2 جوڑے نکالے، ایک مرد کا ایک عورت کا، یہ بھی اس کی قدرت کاملہ ہے۔ آگے فرماتا ہے تاکہ تم آرام پاؤ، تاکہ تمہاری جنس کی تسکین ہو جائے، تمہاری خواہشات پوری ہو جائے حلال طریقے سے۔ پھر فرماتا اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کی۔ لڑکا جب بالغ ہوتا ہے تو اس کے دل کا میلان، دل کا جھکاؤ اچانک لڑکیوں کی طرف ہوتا ہے، یہ ایک محبت کی علامت ہے کہ اسے اپنی جنس مخالف کے ساتھ لگاؤ پیدا ہوتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتا ہے یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، جو لوگ عقل رکھتے ہیں وہ اس میں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جوڑیاں بنائی ہے یہ بے مطلب کی نہیں بنائی ہے، اور شریعت مطہرہ نے اس جنسی تسکین کو حلال کرنے کے لیے نکاح کا بندھن رکھا ہے، تاکہ نکاح کے ذریعے سے 2 اجنبی لوگ ایک ہو جائیں اور ان کے بیچ کی ساری دوریاں ختم ہو جائیں اور وہ ایک دوسرے کے لیے سکون و قرار کا سبب بنے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک لڑکی جو اپنا گھر بار، ماں باپ سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس آتی ہے تو اس کے بہت سارے حقوق ہیں، اس کا نان و نفقہ، روٹی کپڑا، اور اس کے علاوہ اس کی جنسی خواہش پوری کرنا، اس کے حجاب کا انتظام کرنا، اس کے زیورات کے لیے، زینت کے لیے سامان دینا۔ یہاں تک شریعت مطہرہ نے حکم بیان کیا ہے کہ بیوی اگر چاہے تو بچے کو دودھ پلانے کا بھی پیسہ لے سکتی ہے، یہ اس کے ذمہ نہیں ہے۔ تو کوشش یہ کی جائے کہ بیوی کو تکلیف نہ ہو، اور جو شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے وہ حقوق ادا کرے۔ اگر ایسا شخص حقوق ادا کرنے پر قادر نہیں ہے تو اسے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ کر لیا ہے اور اس کے بعد بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے تو بیوی کو محبت کے ساتھ علیحدہ کر دے، تاکہ وہ اپنی بقیہ زندگی دوسرے کسی کے ساتھ آرام سے گزار سکے۔ لیکن پہلے کوشش کی جائے کہ میں اس بات کا اہل بنوں کہ اس کے حقوق ادا کر سکوں۔ میاں بیوی کے حقوق کے لیے آپ علماء کرام کی کتابیں مثلا بہار شریعت وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام زہیب شیخ ممبئی، سوال ذرا چھوٹا لکھا کیجئے۔ آپ نے سلام کے بعد ایک اسپیس دے کر سوال لکھا، سوال کے بعد 2 انٹر مار کے آپ نے اپنا سوال لکھا، پھر 1 انٹر مار کے آپ نے لکھا، پھر 2 انٹر مار کے آپ نے لکھا، لمبا چوڑا مت لکھو۔ جب میں سلیکٹ کر کے جواب دیتا ہوں تو پوری اسکرین پہ آپ کا سوال دکھتا نہیں ہے مجھے، سوال مختصر لکھیے، زیادہ انٹر اور اسپیس مت دیا کیجیے۔ یہ بھائی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ جاننے کے باوجود فوٹو کھنچواتا ہے مدینہ شریف میں حضور کی قبر مبارک کے پاس کہ شریعت میں فوٹو حرام ہے تو اس پر شریعت کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، جیسے مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ میں کسی نیکی کے اجر پر 2 گنا، 10 گنا، 100 گنا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا، یہی حال گناہ کا بھی، کہ اگر اس سرزمین پر گناہ کیے جائے تو گناہ کا جو درجہ تھا وہ بڑھ کر اور بڑے درجے میں چلا جاتا ہے۔ تصویر کشی بے شک حرام ہے۔ آپ قبر انور کی فوٹو لیجئے، گنبد کی لیجئے، در و دیوار کی لیجئے، مسجد نبوی کے ستون کی لیجئے، صحن کی لیجئے، لیکن خود جاندار کی تصویر جس میں آپ بھی ایڈ ہو جائیں یہ تصویر نہ لیجئے۔ پتہ نہیں لوگوں میں کیا سیلفی کی بیماری آ گئی کہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور فوٹو لے رہے ہیں، صفا مروہ پر ہے فوٹو لے رہے ہیں، منی کے میدان میں ہے، عرفات میں ہے، اور بھی مقدس مقامات پہ۔ تو اللہ کے بندو تم بتانا کیا چاہتے ہو؟ تمہاری نصیب تھی، اللہ رسول نے چاہا تم آ گئے، تو اب اس طرح فوٹو کھینچ کر اپنے نیکیوں کو گناہوں میں بدلنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ ایسے مقدس مقامات پر اپنے موبائل کو جیب میں یا اپنے مکان پر رکھا کریں اور گناہ میں مبتلا نہ ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اکبر راجستھان سے انہوں نے سوال پوچھا کہ امام صاحب جو دعا میں پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا پڑھنا کیسا ہے؟ امام صاحب کو اجتماعی طور پر یہ دعا نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کا ترجمہ ہے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، بے شک اللہ تو پاک ہے اور میں ظالموں میں سے ہوں۔ تو لوگ اس پر آمین کہتے ہیں، اور آمین کا مطلب ہے ایسا ہی ہو۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے وہی فرمائی تھی، تو وہ اسے کثرت سے پڑھتے تھے۔ تو کوئی اکیلا آدمی اگر یہ وظیفے کے طور پر پڑھے تو ٹھیک ہے، لیکن دعا میں امام کا اس طرح پڑھنا کہ لوگ پیچھے آمین کہیں درست نہیں ہے۔ اسی طرح وہ آیت کریمہ ربنا ظلمنا انفسنا جس میں آگے ہے لنکونن من الخاسرین، کہ میرے رب میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا تو مجھ پہ رحم نہیں فرمائے گا، وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور بے شک میں نقصان والوں میں سے ہوں۔ تو لوگ کہتے ہیں آمین، تو بچنا چاہیے اس کے پڑھنے سے۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ احمد رضا رضوی جوناگڑھ گجرات سے انہوں نے پوچھا آج کل اسکول کالج میں جو کو ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے جس میں بالغ لڑکے لڑکیاں
کو ساتھ میں بٹھا کر پڑھایا جاتا ہے اور پڑھنے والے ٹیچرز پروفیسرز میں مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتی ہے. اس طریقے سے دنیاوی تعلیم حاصل کرنا کیسا ہے؟ شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. یہ طریقہ درست بالکل نہیں ہے. اس میں بے پردگی ہے، اس کے اندر بہت ساری فواہشات ہیں اور بہت سارے گمراہ ہونے کے چانسز ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج کل جو ایک لو کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، لڑکے لڑکیوں کی بے پردگی، گھومنا پھرنا، ویلنٹائن ڈے اور اس طریقے سے حرام کاری کرنا، پیار محبت، ماں باپ کی نافرمانی، یہ سب اسی کو ایجوکیشن کی نحوست ہے. لڑکیوں کو دینی تعلیم دلائی جائے. اعلیٰ حضرت نے تو لڑکیوں کو لکھنا بھی منع فرمایا کہ لڑکیوں کو لکھنا بھی نہ سکھایا جائے، کیونکہ ان کا لکھنا بھی فتنے سے خالی نہیں ہے. تو بچنا چاہیے ان ساری چیزوں سے، اور مسلمان ہیں تو اللہ و رسول کے فرامین پر عمل کرنا چاہیے. اور جب اس کا آگے چل کر چولہا چکی کرنا ہے، گھر گرہستی کرنا ہے، بچوں کو سنبھالنا ہے، تو یہ ساری چیزیں نہ کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد تسلیم انصاری مسقط عمان سے انہوں نے سوال پوچھا ہے، اگر نماز میں ایک سے زیادہ غلطی ہو جائے تو کیا سجدہ سہو سے نماز پوری ہو جائیں گی؟ تو بھیا نماز میں غلطی کون سی کی آپ نے؟ نماز میں تو فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہے، سنتیں بھی ہے، مستحبات بھی ہے. اگر فرض چھوڑ دیا آپ نے تو نماز ہی نہیں ہوئی. اگر واجب جان بوجھ کر چھوڑا تو بھی نماز نہیں ہوئی. غلطی سے چھوٹا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اگر کوئی سنت چھوٹی ہے تو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے. پہلے غلطی تو لکھو، آپ نے غلطی کیا کیا. میں مسئلہ کیسے بتاؤں آپ کو؟ مسئلہ آپ نے جو پوچھا ہے وہ ایک دم مبہم ہے، واضح نہیں ہے. جب سوال واضح نہیں ہوگا تو جواب کیسے دے سکتا ہوں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میر ابرار علی بھوپال مدھیہ پردیش سے انہوں نے پوچھا، حضرت کی بارگاہ میں سوال ہے، کیا ہندوستان کی بینکوں سے لون لینا کیا جائز ہے انٹرسٹ کے ساتھ؟ نہیں، لون نہیں لینا چاہیے. لون لینے سے بچنا چاہیے کیونکہ اس میں آپ کو انٹرسٹ پیڈ کرنا پڑتا ہے. ہاں، اگر کوئی صورت ہی نہ ہو کہ کہیں سے قرضہ ملنے کی امید نہ ہو اور آپ کا کام ہونے کے کوئی چانسز نہ ہو تو بر بنائے مجبوری لے سکتے ہیں. ہاں، آپ نے جو پیسہ انویسٹ کیا ہے، ایف ڈی کیا ہے، فکس ڈپازٹ وغیرہ، اس پر جو بینک انٹرسٹ دیتا ہے وہ لینا جائز ہے. کیونکہ ہندوستان کے جو بینکس ہیں وہ دارالحرب کی گنتی میں آتے ہیں. ہندوستان کے جو کفار ہے وہ کفار حربی ہے، ان سے فائدہ اٹھانا جائز ہے. وعلیکم السلام. سبحان رضا قادری تاجپور یعنی ناگپور مہاراشٹرا سے انہوں نے پوچھا، حضرت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آفس ہارس میں ہیں اور اگر کسی نزدیک پاس مسجد میں اذان ہونے کے بعد بغیر جماعت کے اس مسجد میں ہونے والی جماعت سے پہلے اکیلی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس کی اجازت تو ہے نہیں، چونکہ جماعت کو ترک کرنا یہ فسق ہے، ہمیشہ جماعت کو ترک کرنا. اب اگر آپ کا کام ایسا ہے کہ سیٹ لوگ اجازت نہ دیتے ہوں آفس وغیرہ، تو ایسا کام چھوڑیے. اس لیے کہ کوئی بھی رزق کا وسیلہ نماز چھوڑ کر برکت نہیں لا سکتا ہے. تو ایسا کام اختیار کیجیے جس میں آپ کو نماز 5 وقتہ کی اجازت ملتی ہو، آپ باجماعت پڑھ سکیں. ایک آدھ بار کی، 2-4 بار کی بات الگ ہے، لیکن اس کو معمول بنا لینا کہ ہمیشہ جماعت چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے اور جماعت کے ثواب سے محرومی ہے. اور اکیلے نماز پڑھنے سے جماعت کی نماز میں 27 درجے کا فرق ہے. اس عظیم ثواب سے ہمیشہ محرومی اچھی بات نہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شریف رضوی بنارس یو پی سے انہوں نے پوچھا، حضرت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ نماز میں سر سے ٹوپی گر گئی، اٹھا کر پہن لیا تو کیا ہوا؟ اصلاح فرمائیں. نماز میں اگر سر سے ٹوپی گر جائے ایک مرتبہ تو اٹھا کر پہن سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے. اگر بار بار گرتی ہو تو نہ اٹھایا جائے، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، وہ عمل کثیر ہے. السلام ورحمۃ اللہ. یہ بڑا لمبا سوال پوچھا انہوں نے چھپرا بہار سے محمد کلیم انصاری بھائی نے، کہ زید کہتا ہے کہ میں سنی صحیح عقیدہ ہوں اور اہل سنت کے ہر ارکان کو مانتا بھی ہوں، لیکن کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو ماننا سنیت کی دلیل نہیں. حضور والا یہ واضح فرما دیں کہ آج کے دور میں سرکار اعلیٰ حضرت کو ماننا اہل سنت کے لیے ضروری ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، ضروری کا جو لفظ ہے یہ استعمال نہیں کر سکتے آپ کہ اعلیٰ حضرت کو ماننا ضروری ہے اہل سنت کی ضروریات میں، ایسا نہیں ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کو نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ وہ شخص جو حضور اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا ہے اس کی وجہ کیا ہے، کس بنا پر نہیں مانتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ حضور پر نور اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی اللہ اور رسول کے دشمن وہابی دیوبندیوں کے کفر کو کھول کھول کر بیان کیا ہے. تو اس بنا پر اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا، اس وجہ سے تو وہ گمراہ ہو جائے گا.
اگر اس بنا پر نہیں مانتا کہ حضور اعلیٰ حضرت نے صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کا دفاع کیا ہے، اس بنا پر بغض رکھتا ہے، تب بھی وہ گمراہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کو نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اپنی پوری زندگی جو 1300 کتابیں لکھی ہے اس میں اللہ و رسول ہی کا تو حکم بیان کیا، اپنے گھر سے تو کوئی بات نہیں بیان کی۔ اعلیٰ حضرت کی شہرت کی بنا پر جلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا آج پورے عالم میں نام ہے، تو یہ حسد ہے، اور مومن سے حسد حرام ہے، اور حسد کرنے والا جو ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ بہرحال اس کے نہ ماننے کی وجہ پتہ کی جائے، جو بھی وجہ ہوں گی، ایک وجہ سے تو وہ کافر بھی ہو سکتا ہے، ایک وجہ سے وہ گمراہ بھی ہو سکتا ہے، ایک وجہ سے وہ گنہگار جاہل بھی کہلائے گا۔ بے شک ہم یہ نہیں کہتے کہ اعلیٰ حضرت کو مانو گے تبھی سنی بنو گے، لیکن جو شخص یہ جانتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے عالم اسلام پر بر صغیر پر احسان عظیم فرمایا، اور جاننے کے بعد بھی اعلیٰ حضرت سے بغض رکھتا ہے، تو بغض کی وجہ پوچھی جائے اور وجہ معلوم کرنے کے بعد حکم لگایا جائے گا۔